قاسم کو شہزادہ محمد بہت پسند آیا۔ قاسم نے شہزادہ محمد کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ واپسی پر اس سے ضرور ملے گا، اور پھر قاسم خادمہ خاص کی رہنمائی میں سلطان مراد خان ثانی کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان نے قاسم کو شفقت سے اپنے قریب نشست پر بٹھایا اور خادمہ خاص کو قاسم کی تواضع کرنے کا حکم دیا۔ یہ سلطان کا کمرہ ملاقات تھا۔ چاروں طرف اونچی تخت والی نشستیں رکھی تھیں۔ کمرے کی دیواروں پر سلطنت عثمانیہ کے بہترین خطوطوں اور مصوروں کے فن پارے آویزاں تھے۔ کمرے کے فرش میں یونان کا سنگ احمر چمک رہا تھا اور کھڑکیوں کے ساتھ کم خواب کے رنگین پردے لٹک رہے تھے۔ سلطان نے قاسم سے پہلا سوال کیا، تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ ادرینہ میں قیصر کے جاسوس سرگرم ہیں؟ سلطان معظم، مجھے کالونی کے راستے پر ایک اجنبی دوشیزہ نے روکا اور اپنا نام و پتہ چھپاتے ہوئے یہ بتایا کہ سکندر بیگ سلطان معظم کے خلاف بغاوت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے اس لڑکی سے اس کے ذریعے معلومات اور نام و پتہ پوچھنے کی بے حد کوشش کی، لیکن لڑکی دیکھتے ہی دیکھتے اپنی بگھی میں سوار ہو کر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سکندر آپ کا عزیز فرزند تھا، چنانچہ میں نے اس دوشیزہ کی بات کو جھوٹ سمجھا اور نظر انداز کر دیا۔ قاسم نے اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہونے والے لہجے میں کہا۔ سلطان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس نے بڑی بے صبری کے ساتھ قاسم سے پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ سکندر کے روانہ ہونے سے پہلے کی یا بعد کی؟ یہ سکندر بیگ کے روانہ ہونے سے بعد کی بات ہے۔ سلطان نے قاسم کی بات سن کر تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور پھر کہا، اس کا مطلب ہے کہ واقعی سکندر بیگ پہلے سے غدار تھا، اور یہ بھی یقینی ہے کہ یہاں ادرینہ میں قیصر کے جاسوس موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ تم اور کیا جانتے ہو؟ قاسم نے کسی قدر جھجکتے ہوئے جواب دیا، اس کے علاوہ میری نظر ینیچیری کے سالاروں پر بھی ہے، جن کے بارے میں مجھے شک ہے کہ وہ باغیانہ خیالات کے مالک ہیں، اور چند دیگر اشخاص پر بھی میرے خیال میں مشکوک ہیں، لیکن ابھی تک میرے سامنے صحیح صورتحال واضح نہیں۔ اب جب کہ آپ نے میری ذمہ داری ہی یہی مقرر کر دی ہے، اسے تو میں انشاءاللہ سر دھاڑ کی بازی لگا کر بھی اس سازش کا کھوج نکال لوں گا۔ بہت خوب، ہمیں تم سے یہی توقع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کونیا سے واپس آئیں تو ہمیں قیصر کے جاسوسوں کے پکڑے جانے کی خوشخبری سناؤ۔ پہلے ہم کونیا سے سیدھا یورپ روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اب ہم واپس آئیں گے اور غداروں کو عبرتناک سزا دیں گے۔ ہم تمہارے تعاون کے لیے اپنے خفیہ محکمے کے سربراہ بہرام کو بھی مقرر کر دیں گے اور کوتوال شہر کو بھی ہدایت جاری کر دیں گے۔ قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ نے سر دربار مجھے شاہی سوراخ رساں مقرر فرمایا ہے۔ اس یقیناً ادرینہ میں مصروف جاسوسوں کو میرے بارے میں خبر ہو جائے گی اور وہ محتاط ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں آپ بہرام خان کو اور کوتوال شہر کو میرے بارے میں پہلا حکم جاری نہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو بے خبری کے عالم میں پکڑوں۔ سلطان مراد خان ثانی درویش فطرت انسان تھا اور ایک بہادر سپاہی تھا، لیکن سلطنت کے علماء اور دانشور سلطانی بصیرت تدبیر کے قائل تھے۔ سلطان نے غالباً اپنی دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے بہرام کوتوال شہر کو بتانا چاہا، لیکن قاسم نے اسے منع کر دیا۔ اس نے قاسم کے مشورے کو قبول کیا۔ اس کے بعد دیر تک قاسم اور سلطان غداروں کی چھان بین کے موضوع پر بات کرتے رہے۔ کافی دیر بعد جب قاسم سلطان سے ملاقات کر کے لوٹا تو شہزادہ محمد کمرے میں اس کا منتظر تھا۔ وہ قاسم کو دیکھتے ہی اس کا استقبال کرنے کے لیے اسے اپنے قریب مسہری پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ محترم قاسم بن ہشام، اس دن مقابلے کے دوران اگر ہماری کنیز کی بیٹی بروقت خبر نہ کر
دیتی۔ شہزادہ محمد کی بات سن کر قاسم حیرت سے اچھلا۔ کنیز؟ کون کنیز اور کون سی بیٹی؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں شہزادہ حضور۔ شہزادہ محمد قاسم کی بات سن کر مسکرا دیا اور ہنس کر کہنے لگا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ مقابلے کے دوران آپ جب منصفین کے پاس کھڑے تھے اور تماشائیوں کی جانب دیکھ رہے تھے تو آپ کے عقب سے سکندر نے خطرناک وار کیا تھا۔ اس وقت آپ کو خبردار کرنے والی آواز سکندر بیگ کی البانوی کنیز کی بیٹی مارسی کی تھی۔ قاسم حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ اس نے کسی قدر معصومیت سے کہا، آواز تو نہیں، البتہ ایک چیخ سی میں نے سنی تھی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ چیخ کس طرف سے بلند ہوئی۔ شہزادہ محمد اب مزے لے لے کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، جی ہاں جناب، وہ مارسی کی تھی۔ ڈر چھوڑیے، ہم بھی ملتے ہی کیا گفتگو لے بیٹھے ہیں۔ سنا ہے آپ کو شاہی سوراخ رساں مقرر کیا گیا ہے۔ برادر محترم، براہ کرم ہمارے لیے بھی ایک دو سوراخ ضرور ڈھونڈیے گا۔ شہزادہ محمد نے ذومعنی جملہ کہا اور دونوں کھل کھلا کر ہنس دیے۔ لیکن قاسم کا ذہن متواتر اس چیخ پر لگا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک سوچ رہا تھا کہ ایک لڑکی نے نازک وقت میں اس کی جان بچا کر اس پر انتہائی احسان کر دیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے البانوی کنیز کی بیٹی سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کسی خیال کے تحت قاسم نے شہزادہ محمد سے کہہ دیا، شہزادہ حضور، حق تو یہ ہے کہ میں اس لڑکی کا شکریہ ادا کروں، لیکن سوچتا ہوں اس کو کہاں تلاش کروں۔ قاسم کے ذہن میں کچھ اور ہی خیالات گردش کر رہے تھے۔ غالباً اس کے اندر کا سوراخ رساں حرکت میں آ چکا تھا، ورنہ اس طرح پہلی ملاقات میں شہزادہ محمد کے ساتھ وہ یوں بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کرتا۔ شہزادہ محمد نے قاسم کی بات سنی تو اس کا قہقہ نکل گیا۔ اچانک چند لمحوں میں نوبت بایں جا رسید، کہیں ہمارے سوراخ رساں صاحب غائبانہ عشق تو نہیں فرمانے لگے؟ نوعمر شہزادے نے کہا، نہیں شہزادہ حضور، ایسی بات نہیں، میں تو بس ویسے ہی اخلاقی لحاظ سے کہہ رہا ہوں، آخر اس لڑکی نے میری جان بچائی ہے۔ شہزادہ محمد پھر ہنس دیا، برادر محترم، آپ کی اخلاقیات اپنی جگہ بجا، لیکن یاد رکھیے آپ ایک مسلمان ہیں اور مارسی ایک عیسائی ماں کی بیٹی ہے۔